بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب عورت گوہر ہستی، حصہ نہم، صفحہ 112۔ آمنہ بنت الہدیٰ ایک جلیل القدر خاتون۔ میری بہنوں، میری بیٹیوں اور اسلامی ملک کی خواتین، آپ جان لیجیے کہ ہر زمانے، ہر ماحول، ہر گھرانے میں عورت نے اس طرح کی تربیت کے ساتھ رشد کیا ہے اور اپنی عظمت کو پایا ہے۔ یہ بات صدر اسلام کی خواتین ہی سے مخصوص نہیں تھی، بلکہ کفر و ظلم و تشدد کے سیاہ ترین دور میں بھی یہ سب ممکن تھا۔ اگر ایک گھرانے نے اپنی بیٹی کی اچھی طرح تربیت کی ہے تو یہ بیٹی ایک عظیم انسان بنی ہے۔ اس کی زندہ مثالیں ایران سے باہر خود ہمارے زمانے میں موجود تھیں۔ ہمارے اسی زمانے میں اسلامی انقلاب کی کامیابی سے پہلے ایک جوان، شجاع، عالمہ، مفکر اور ہنرمند خاتون بنت الہدیٰ، آیت اللہ سید محمد باقر شہید رحمۃ اللہ علیہ کی خواہر، انہوں نے پوری تاریخ ہلا کر رکھ دی۔ وہ مظلوم عراق میں اپنا بھرپور کردار ادا کرنے میں کامیاب ہوئیں اور درجہ شہادت کو حاصل کیا۔ بنت الہدیٰ اس جیسی خاتون کی عظمت اور شجاعت عظیم مردوں میں سے کسی ایک سے بھی کم نہیں تھی۔ ان کی فعالیت ایک زنانہ فعالیت تھی، ان کے برادر کی جدوجہد فعالیت ایک مردانہ کوشش تھی، لیکن دونوں کی جدوجہد و فعالیت دراصل کمال کے حصول اور ان دونوں انسانوں کی ذات اور شخصیت کے جوہر و عظمت کی عکاسی کرتی تھی۔ اس قسم کے خواتین کی تربیت و پرورش کرنی چاہیے۔ خود ہمارے معاشرے میں بھی ان جیسی خواتین کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ شاہی ظلم کے زمانے میں کم و بیش ایسی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ شاہی حکومت سے مقابلے اور اسلامی نظام کے قیام کے زمانے میں بہت سی عظیم خواتین موجود تھیں۔ ان عظیم خواتین نے اپنے دامن میں شہداء کی پرورش کی۔ انہوں نے اپنے شوہروں یا فرزندوں کو فداکار انسان کی صورت میں معاشرے کو بدل دیا تاکہ وہ اپنے وطن اور انقلاب اور اپنی قوم اور اس کی عزت و آبرو کا دفاع کر سکیں۔ یہ سب ان عظیم خواتین کا صلہ ہے، اور یہ خواتین بڑے اور عظیم کاموں کو انجام دینے میں کامیاب ہوئی ہیں کہ جن کی ایک کثیر تعداد سے میں خود آشنا ہوں۔ صفحہ 113۔ حقوق نسواں کی طرف مغرب کے مجددانہ رجوع کی وجہ۔ آج ان لوگوں کی کثیر تعداد جو سینے پر حقوق نسواں کا تمغہ لگائے پھرتے ہیں، دراصل وہ مغرب کی دی ہوئی آزادی اور ہر قسم کی قید و شرط سے آزاد زندگی کا تمغہ لگائے ہوئے ہیں۔ وہ در حقیقت اہل مغرب کی تقلید کر رہے ہیں۔ یہی افراد ہیں جو کبھی قلم اٹھا کر کچھ لکھ دیتے ہیں۔ انقلاب کی کامیابی کے 18 سال بعد خواتین کو ظاہر ہونے والی عظمت و بزرگی میں ان افراد کا کوئی کردار اور حصہ نہیں ہے۔ ان افراد کی کثیر تعداد صرف اپنی جیب کی فکر، درآمد کی حصول، اپنی راحت و آسائش، اپنی زینت و آرائش کے وسائل کی جمع آوری میں مصروف تھی۔ ان افراد کو کوئی فضیلت و بزرگی حاصل نہیں ہے اور ان کا استعمال شدہ مغربی نسخہ غلط تھا۔ اگر خواتین کے بارے میں مغربی نسخہ صحیح ہوتا تو مغرب مجبور نہ ہوتا کہ 70-80-100 سال کے بعد ایک دفعہ پھر حقوق زن کی تحریک کو اثر نو شروع کرے، کہ ابھی کچھ سالوں اور کچھ دہائیوں قبل انہوں نے یہ تحریک شروع کی ہے۔ ابھی 10-20 سال ہی گزرے ہیں کہ انہوں نے خواتین کے حقوق اور ان کی آزادی کے عنوان سے کچھ اور تحریکیں دوبارہ شروع کی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آخر کیوں؟ اگر مغرب کی دی ہوئی آزادی کامیاب اور مکمل آزادی ہوتی اور اگر خواتین کی حقوق کا دفاع ایک سچا اور حقیقی دفاع ہوتا تو پھر اس کی کیا ضرورت تھی کہ 100 سال کے بعد کچھ افراد آئیں اور تحریک دوبارہ شروع کریں اور شور و غوغا برپا کریں؟ بس معلوم ہوا کہ ان کا وہ نسخہ بھی غلط تھا اور یہ نسخہ بھی غلط ہے۔ اس کا نتیجہ سوائے مرد و عورت، بالخصوص عورت کے لیے بدبختی اور مشکلات کھڑی کرنے کے علاوہ کسی اور صورت میں سامنے نہیں آئے گا۔ صفحہ 115۔ دوسری فصل، اسلامی روش اور احکامات، خواتین کے حقوق کے بارے میں اسلامی روش۔ مذکورہ بالا روش اسلامی روش نہیں ہے۔ خواتین کے حقوق کے دفاع کے لیے اسلام کا ہدف یہ ہے کہ عورت ظلم و ستم کا شکار نہ ہو اور مرد خود کو عورت کا حاکم نہ سمجھے، کیونکہ گھر و گھرانے میں اسلام نے مرد اور عورت دونوں کے لیے حدود و حقوق کو معین و مشخص کیا ہے۔ مرد کو اپنے حقوق ہیں اور عورت کے اپنے حقوق، اور ان تمام حقوق و حدود کو ایک سخت، عادلانہ مگر متوازن نظام کے زیر نظر ترتیب دیا گیا ہے۔ وہ چیزیں جو اسلام کے نام سے مشہور ہو گئی ہیں اور غلط ہیں، ہم نہ ان کو بیان کرتے ہیں نہ ان کا دفاع کرتے ہیں، لیکن جو چیز اسلام سے تعلق رکھتی ہے اور وہ اسلام کے بیان، واضح اور مسلم اصول ہیں، اور یہ امور وہ ہیں جو گھر کے ماحول میں مرد اور عورت دونوں کے لیے حقوق میں توازن کے قائل ہیں۔ صفحہ 116۔
شوہر اور بیوی کا آرام و سکون بخش وجود۔ آپ اس آیہ مبارک کی طرف توجہ فرمائیں جو مرد و عورت خصوصاً گھر کے ماحول میں ایک اہم امر کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ سورہ روم آیت نمبر 21۔ خداوند عالم کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تم انسانوں کے لیے خود تم میں اور تمہاری جنس انسان سے ہی تمہارے جوڑے ہمسر بنائے ہیں۔ آپ مردوں کے لیے خواتین اور آپ خواتین کے لیے مردوں کو خلق کیا ہے۔ یہ آپ ہی سے ہیں۔ من انفسکم، کسی اور جنس سے نہیں ہے۔ کوئی الگ انسانی وجود نہیں ہے، بلکہ ایک ہی حقیقت اور ایک ہی جوہر اور ایک ہی ذات ہے جو انسان ہونے سے عبارت ہے۔ البتہ یہ بات مشخص ہے کہ یہ دونوں اپنی بعض صفات و خصوصیات میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں، چونکہ ان کے وظائف اور ذمہ داریاں مختلف ہیں۔ اس کے بعد ارشاد فرماتا ہے سورہ روم آیت نمبر 21، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ طبیعت بشری میں زوجیت، جوڑے کا بننا اور دو جنس مرد اور عورت ہونا ایک بہت بڑا ہدف ہے۔ وہ ہدف آرام و سکون سے عبارت ہے، تاکہ آپ انسان اپنی جنس مخالف سے اپنے گھر میں، شوہر بیوی سے، بیوی شوہر کے ساتھ زندگی بسر کرنے میں آرام و سکون پائے۔ مرد کے لیے گھر میں آنا، گھر کے پرسکون ماحول میں سانس لینا، مہربان دوست اور امین بیوی کے ساتھ زندگی بسر کرنا آرام و سکون کا وسیلہ ہے۔ صفحہ 117۔ اسی طرح بیوی کے لیے بھی شوہر کا وجود ایک ایسی مضبوط پناہ گاہ ہے کہ جس سے وہ محبت کرتی ہے۔ اس کا شوہر اس کی خوش بختی اور سعادت کا باعث بنتا ہے۔ یہ تمام چیزیں گھر ہی ان دونوں کے لیے فراہم کرتا ہے۔ مرد کو آرام و سکون حاصل کرنے کے لیے گھر کے پرفضا ماحول میں بیوی جیسے ایک انیس و محبوب کی ضرورت ہوتی ہے، اور عورت بھی اپنے راحت و آرام کے لیے گھر کی چار دیواری میں ایک مضبوط و مستحکم شوہر کی محتاج ہے۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، دونوں سکون و آرام کے لیے ایک دوسرے کے ضرورت مند اور محتاج ہیں۔ سب سے اہم ترین چیز کہ بشر جس کا محتاج ہے وہ آرام سکون ہے۔ ایک انسان کی دنیاوی سعادت یہ ہے کہ وہ روحی طور پر تلاطم اور اضطراب سے امان میں ہو اور اس کی روح مکمل سکون میں ہو، اور یہ روحانی آرام و سکون ایک گھرانہ ہی انسان کو، خواہ مرد ہو یا عورت، عطا کرتا ہے۔ اس آیت کا اگلا جملہ بہت دلچسپ اور خوبصورت ہے کہ جہاں ارشاد رب العزت ہوتا ہے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اس نے تمہارے درمیان مودت و رحمت کو قرار دیا ہے۔ میاں بیوی کے درمیان صحیح رابطہ مودت و رحمت اور دوستی اور مہربانی کا رابطہ ہے، تاکہ وہ ایک دوسرے کے قریبی اور سچے دوست بنیں، ایک دوسرے پر مہربان ہوں اور ایک دوسرے سے عشق کرنے والے ہوں۔ عشق کرنا غصے، برہمی اور تند و تیز لب و لہجے کے ساتھ قابل قبول نہیں ہے، اس لیے محبت کے بغیر مہربانی بھی قبول نہیں ہے۔ صفحہ 118۔ عورت پر ہونے والے ظلم کی مختلف شکلیں۔ ایک گھرانے کی فضا میں شوہر اور بیوی کو عطا کی گئی خدائی فطرت اور طبیعت و مزاج یہ ہے کہ وہ دو جیون ساتھیوں کے درمیان عشق و محبت اور مہربانی کا رابطہ برقرار کرے۔ یہ ہے مودت الرحمہ کا معنی۔ اگر پیار و محبت اور تعاون کا یہ رابطہ بدل جائے، مرد گھر میں صرف اپنی مالکیت کا حق جتانے لگے اور بیوی کو ایک کام کرنے والے موجود اور بیوی اس کی استعداد و توانائی کو اپنے لیے قابل استفادہ بنانے کی حیثیت سے دیکھنے لگے، تو یہ ظلم ہے، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ لوگ بہت زیادہ یہ ظلم کرتے ہیں۔ گھر سے باہر کی فضا و ماحول میں بھی ایسا ہی ہے۔ اگر عورت تحصیل علم یا کام اور کسب معاش اور اپنی استراحت و آرام کے لیے امن و امان کا ماحول نہ پائے تو یہ بھی اس پر ظلم و ستم ہے۔ جو بھی اس ظلم کو انجام دے تو اسے اسلامی قانون اور اسلامی تعلیمات کے مقابلے اور مواخذے کا سامنا کرنا ہوگا۔ اگر عورت کو تحصیل علم اور معرفت حاصل کرنے کا موقع نہ دیا جائے تو اس پر ظلم ہے، یا اگر زندگی میں خواہ میکا ہو یا سسرال حالات اس طرح کے ہوں کہ وہ زیادہ کام کاج اور مختلف گھریلو ذمہ داریوں کی وجہ سے اپنے اخلاق اور دین اور معرفت کی صحیح اصلاح نہ کر سکے تو یہ امور میں بھی ظلم میں شامل ہے۔ اسی طرح عورت کا اپنے ہی مال و دولت کو خواہ اسے کہیں سے بطور تحفہ ملے یا میراث و تنخواہ اس کے پاس آئے، اپنے ارادے اور اختیار سے استعمال نہ کرنا بھی ظلم ہی کے زمرے میں آتا ہے۔
شادی اور جیون ساتھی کے انتخاب کے موقع پر اگر کوئی مرد شوہر کے عنوان سے اس کے سر پر تھوپ دیا جائے، یعنی اپنے شوہر کے انتخاب میں شامل نہ ہو اور اس کا رشتہ اس کے اپنے ارادے، میل اور پسند کے مطابق نہ ہو، یہ بھی عورت پر ظلم تصور کیا جائے گا۔ اگر اپنی اولاد کی تربیت کے لیے خواہ وہ اپنے شوہر کے گھر میں سکونت پذیر ہو یا اپنے شوہر سے جدائی اور طلاق کے بعد الگ رہ رہی ہو، اپنے فرزند کو اپنی مامتا کی ٹھنڈی چھاؤں فراہم نہ کر سکے اور نہ ہی اپنے جگر گوشے کے معصوم وجود سے استفادہ کر سکے، تو یہ بھی ظلم کی ایک شکل ہے۔ صفحہ 119۔ اگر عورت علمی میدان میں پیش رفت، اختراع اور تحقیق اور ریسرچ اور سیاسی و اجتماعی فعالیت کی استعداد و صلاحیت کی مالک ہے، لیکن اسے ان صلاحیتوں سے استفادہ کرنے کا موقع فراہم نہ کیا جائے اور اس کی یہ صلاحیتیں پروان نہ چڑھیں، تو یہ بھی ظلم میں شامل ہے۔ ممکن ہے کہ ایک معاشرے میں انواع و اقسام کے ظلم موجود ہوں، چنانچہ ان سب ظلم و ستم کو عورت سے ختم کرنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مرد اور عورت دونوں کی ذمہ داریوں اور وظائف کو، کہ یہ دونوں خاندان کی تشکیل میں ایک دوسرے کی نسبت وظائف رکھتے ہیں، اہمیت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے، کیونکہ مرد اور عورت دونوں کی سعادت اسی میں ہے۔ بعض افراد یہ خیال کرتے ہیں کہ مردوں کی بنسبت عورتوں کی مجموعی فعالیت میں کمی کا مطلب یہ ہے کہ وہ بڑے اور پرجنجال قسم کے مشاغل اور کام نہیں رکھتی۔ نہیں جناب، عورت کی مشکل یہ نہیں ہے، حتیٰ کہ وہ عورت جو بڑے مشاغل اور کام وغیرہ میں مصروف ہے، وہی عورت گھر کے پرسکون ماحول، ایک مہربان، محبت کرنے والے، ایک مطمئن اور ایک ہمدرد تکیہ گاہ کی شکل میں اپنے شوہر کی محتاج ہے۔ خواتین کی روحی اور احساساتی ضرورت اور ان کی طبیعت و مزاج یہ ہے، اور ان کی اس ضرورت کو پورا کرنا چاہیے۔ مشاغل اور ملازمت کا مسئلہ بالکل جدا ہے، لیکن یہ عورت کے پہلے درجے کا مسئلہ نہیں ہے۔ اگرچہ کہ اسلام خواتین کے مشاغل اور دیگر وظائف اور فعالیت کی راہ میں مانع نہیں ہے، مگر چند استثنائی مقامات پر، کہ جن میں سے بعض پرفقہا متفق القول ہیں اور بعض کے بارے میں ان کے درمیان علمی اختلاف موجود ہے، کہ ان تمام مسائل کے بارے میں تحقیق کی اشد ضرورت ہے۔ لیکن عورت کا اصلی مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی ملازمت یا کام کرتی ہے یا نہیں، بلکہ اس کے اصلی اور بنیادی مسائل یہ ہیں کہ جنہیں آج مغرب میں یکسر فراموش کر دیا گیا ہے، جو مغرب میں دم توڑ گئے ہیں، اور وہ اس کے آرام و سکون، امن و امان کے احساس، اس کی صلاحیتوں کے پروان چڑھنے کے امکانات کی فراہمی، اپنے باپ اور شوہر کے گھر سمیت معاشرے میں اس پر ظلم نہ ہونے وغیرہ جیسے اہم ترین مسائل ہیں۔ لہذا جو افراد خواتین کے سلسلے میں کام کر رہے ہیں، انہیں چاہیے کہ ان تمام مسائل کے حل کے لیے اقدامات کریں۔ صفحہ 121۔ تیسری فصل، حقوق نسواں کے دفاع کے لیے بنیادی نکات۔ چند اساسی نکات کو اپنی توجہ کا مرکز بنائیے کہ جنہیں میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ 1۔ معنوی اور اخلاقی امور کی طرف توجہ۔ پہلا نکتہ، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ معنوی اور اخلاقی لحاظ سے خواتین کی فکری ارتقاء اور رشد کا نکتہ خود خواتین کے درمیان توجہ کا مرکز پائے، اور خود خواتین سب سے زیادہ اس مسئلے کے بارے میں غور و فکر کریں۔ انہیں چاہیے کہ اسلامی معارف، تعلیمات، مطالعہ اور زندگی کے بنیادی مسائل کی طرف توجہ دیں۔ مغرب کی غلط تربیت اس بات کا باعث بنی ہے کہ اس ملک میں طاغوتی حکومت کے زمانے میں خواتین کو بیہودہ قسم کی عیاشی، عیش پرستی، خود نمائی اور ہر قسم کی قید و شرط سے آزاد زینت و آرائش اور اپنے وجود اور جسم کے ہر ذریعے سے نامحرم مردوں کے لیے قابل توجہ بنانے کا موقع ملا، کہ یہ سب معاشرے پر مردانہ حاکمیت کی نشانیاں ہیں۔ مغرب میں مردانہ حاکمیت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ عورت کو صرف مرد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ صفحہ 122۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ عورت زینت و آرائش کرے تاکہ مرد اس کے وجود میں لذت حاصل کرے۔ یہ مردانہ حاکمیت کی واضح دلیل ہے۔ یہ عورت کی آزادی نہیں، در حقیقت مرد کی آزادی ہے۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ مرد آزاد رہے، اور خواہ وہ اپنی آنکھوں کے ذریعے سے ہی لذت حاصل کیوں نہ کرے۔ یہی وجہ ہے کہ عورت کو مرد کے سامنے بے پردگی، بے حجابی، زینت و آرائش اور ہر وسیلے کے ذریعے اپنے وجود و بدن کو نمایاں اور قابل توجہ بنانے کے لیے شوق و رغبت دلاتے ہیں۔ البتہ مرد کی یہ خود خواہی صرف مذہبی معاشروں سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ قدیم ایام میں بہت سے مرد اس خود خواہی میں مبتلا تھے اور آج بھی ہیں، جبکہ مغربی افراد اس غیر انسانی اور جاہلانہ فکر کا اعلیٰ ترین مظہر ہیں۔ لہذا عورت کے علم و معرفت و آگہی و شعور و کسب و معلومات و اسلامی تعلیمات کے حصول کے لیے
اقدام کرنے کا مسئلہ خود خواتین کے درمیان نہایت سنجیدگی کے ساتھ زیر غور آنا چاہیے اور لازمی ہے کہ اسے اہمیت دی جائے۔ دوسرا نقطہ، دوسری بات یہ ہے کہ کچھ قوانین کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ مرد یا عورت سے سلوک اور برتاؤ اور معاملے کے بعض قوانین کی اصلاح کی جانی چاہیے، لہٰذا اس شعبے کے ماہرین کو چاہیے کہ مطالعہ کریں، تحقیق کریں اور قوانین کی اصلاح کریں۔ نمبر 2، حقوق نسواں کے بارے میں اسلام کی نظر پر توجہ۔ ایک اور مسئلہ جو اہم ترین امور سے تعلق رکھتا ہے وہ یہ ہے کہ مرد و خواتین کے حقوق کے بارے میں اسلام کی نظر کی مکمل وضاحت ہونی چاہیے۔ خود خواتین اس میدان میں کام کریں، لیکن سب سے زیادہ وہ افراد اقدامات کریں جو اسلامی تعلیمات کے ماہرین ہیں، تاکہ یہ لوگ ان مقامات کی کہ جہاں مرد اور عورت کے حقوق ایک دوسرے سے مختلف ہیں صحیح طور پر نشاندہی اور ان کی وضاحت کر سکیں، تاکہ نتیجے میں ہر کوئی اس بات کی تصدیق کرے کہ یہ سب احکامات مرد اور عورت کی اپنی اپنی خاص بشری طبیعت و فطرت کی بنیاد پر اور معاشرے کی مصلحت کی عین مطابق ہیں۔ صفحہ 123۔ لہٰذا البتہ اس میدان میں بہت اچھے اقدامات بھی کیے گئے ہیں، لیکن موجودہ زمانے کے تقاضوں اور فہم و ادراک کے مطابق بھی کام ہونا چاہیے۔ حالانکہ ماضی میں بھی اچھے اقدامات کیے گئے تھے، لہٰذا اگر کوئی ان کا مطالعہ کرے اور ان پر توجہ دے تو اسی حقیقت و تصدیق تک پہنچے گا۔ نمبر 3، انحرافی بحث و گفتگو سے اجتناب۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ اس سلسلے میں انحرافی بحث و مباحثہ اور گفتگو سے اجتناب کرنا چاہیے۔ بعض افراد اس فکر و خیال سے کہ وہ خواتین کی دفاع کے لیے گفتگو کر رہے ہیں، انحرافی بحثوں کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں اور دیت و میراث وغیرہ کے مسائل کو بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ سب حقوق نسواں کے دفاع کے سلسلے میں انحرافی بحثیں ہیں اور ان کا حقوق نسواں کے دفاع سے کوئی خاص خاطر خواہ تعلق نہیں ہے۔ یہ بحثیں مقصد سے قریب کرنے کے بجائے دور اور ذہن کو الجھا دیتی ہیں۔ مرد اور عورت کے بارے میں اسلام کی نظر بہت واضح اور بہت روشن ہے، جیسا کہ بیان کیا گیا ہے کہ گھرانے اور خاندان کے بارے میں بھی اسلام کی نظر بہت واضح ہے۔ اگر کوئی اس طرح دیت، میراث وغیرہ کے ان مسائل کو حقوق نسواں کے دفاع کے ذیل میں بیان کرتے ہیں تو وہ اذہان کو مقصد سے دور کرنے اور انہیں حقیقت سے منحرف کرنے کے سوا کوئی اور کام انجام نہیں دے گا، اور نہ ہی یہ کام صحیح اور منطقی ہے۔ صفحہ 124۔ انحرافی بحث و گفتگو کو کسی بھی صورت میں ذکر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ایسی بحث و گفتگو حقوق زن کی دفاع کے مطلوبہ ہدف تک پہنچنے کے لیے صحیح طریقہ کار کے منافی ہے۔ نمبر 4، قانونی دفاع۔ ایک اور نقطے کی طرف توجہ دینے کی اشد ضرورت ہے، وہ تمام شعبہ ہے حیات خصوصاً خاندان اور گھرانے میں عورت کا اخلاقی اور قانونی دفاع ہے۔ قانونی دفاع کو موجودہ رائج قوانین کی اصلاح اور انہیں مزید لازمی و ضروری قوانین کو وضع کرنے کے ذریعے پایہ تکمیل تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح عورت کے اخلاقی دفاع کے اس مسئلے کو اچھی طرح بیان کرنے کے ذریعے سے انجام دیا جا سکتا ہے۔ ساتھ ہی عورت کے اخلاقی دفاع کے سلسلے میں ان افراد کی فکر سے سنجیدگی اور قدرت کے ساتھ مقابلہ کیا جائے جو ان تمام امور کو اچھی طرح سے سمجھنے سے قاصر ہیں اور عورت کو گھر کی ملازمہ سمجھتے ہیں، اسے مرد کے ظلم و ستم کا نشانہ بناتے ہیں اور عورت کے وجود کو خود سازی اور معنوی امور سے بے بہرا خیال کرتے ہیں اور اسی طرح عمل بھی کرتے ہیں، لیکن ان افراد کے افکار سے مقابلہ مکمل طور پر عقلی و منطقی ہونا چاہیے۔ نمبر 5، خواتین کی عفت کی رعایت۔ اس کے بعد کا مسئلہ خواتین کی عفت و حیا کی اہمیت دینے کا مسئلہ ہے۔ خواتین کی دفاع میں انجام دیے جانے والے ہر اقدام اور تحریک میں خواتین کی عفت و حیا کو اصلی رکن کی حیثیت دی جائے۔ صفحہ 125۔ جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ صرف اس نقطے کو اہمیت نہ دینے اور خواتین کی عفت و حیا سے بے اعتنائی برتنے کی وجہ سے مغرب میں بے حیائی اور ہر قید و بند شرط سے آزاد زندگی گزارنے اور عزت و ناموس کو پارا کرنے کا بازار گرم ہو گیا ہے۔ آپ اس بات کی ہرگز اجازت نہ دیں کہ معاشرے میں صنف نازک کی شخصیت کا اہم ترین عنصر عفت و حیا بے اعتنائی کا نشانہ بنے۔ عورت کی عفت دراصل اس کی شخصیت کی ارتقاء اور دوسروں حتیٰ شہوت پرست و آوارہ مردوں کی نگاہ میں اس کی عزت و تکریم کا وسیلہ ہے۔ ایک عورت کی شخصیت، عظمت اور اس کے احترام اس کی عفت و پاک دامنی سے وابستہ ہے۔ حجاب، محرم و نامحرم، نگاہ ڈالنے اور نہ ڈالنے کے یہ تمام مسائل
مباح، حرام اور مکروہ کے قالب میں اسی لیے بیان کیے گئے ہیں کہ انسانی معاشرے میں عفت و پاک دامنی کا اہم ترین انسانی عنصر سالم و محفوظ رہے۔ اسلام نے خواتین کی عفت کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے، البتہ مردوں کی پاکیزگی اور عفت بھی اہم اور بنیادی امور سے تعلق رکھتی ہے۔ عفت اور پاک دامنی صرف صنف نازک سے ہی مخصوص نہیں ہے، مردوں کو بھی عفیف و پاک دامن ہونا چاہیے، لیکن چونکہ مرد معاشرے میں اپنے مضبوط جسم اور جسمانی طاقت کی وجہ سے عورت کو اپنے ظلم کا نشانہ بناتا ہے اور عورت کے میل و رغبت کے برخلاف عمل کرتا ہے، اسی لیے عورت کی عفت و پاک دامنی کی حفاظت کے لیے زیادہ تاکید اور احتیاط برتی گئی ہے۔ امریکی اعداد و شمار۔ آج آپ دنیا پر ایک نگاہ ڈالیے تو آپ ملاحظہ کریں گے کہ مغربی دنیا خصوصاً امریکہ میں خواتین کی مشکلات میں ایک مشکل یہ ہے کہ مرد حضرات اپنی طاقت و زور کے بلبوتے پر عورت کی عفت کی دھجیاں اڑاتے ہیں۔ صفحہ 126۔ ان کی آبروریزی کرتے ہیں اور ان کو اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بناتے ہیں۔ خود امریکی حکومت کی طرف سے دیے گئے اعداد و شمار میں نے خود دیکھا ہے کہ جن میں ایک امریکی عدالت اور دوسرا کسی اور محکمے میں شائع ہوئے تھے، ان کے اعداد و شمار واقعاً بہت وحشتناک ہیں۔ امریکہ میں ہر چھٹے سیکنڈ میں ایک عورت کی عزت و ناموس پر حملہ کیا جاتا ہے۔ توجہ کیجیے کہ عفت کا مسئلہ کتنا سنگین اور اہم مسئلہ ہے کہ ہر چھٹے لمحے ایک ظلم و ستم کی نئی داستان رقم ہوتی ہے۔ عورت کی طبیعت و مزاج کے برخلاف ظالم، آوارہ، ہر قید و شرط آزاد زندگی گزارنے کے خواہاں ہے۔ بے عفت مرد عورت کی شخصیت اور عفت کو تار تار کرتا رہتا ہے اور اسے اپنے ظلم و تعدی کا شکار بناتا ہے۔ اسلام ان تمام مسائل اور مشکلات کو مد نظر رکھتا ہے اور اس حجاب کے مسئلے کو ہی لیے کہ جس پر اسلام نے اتنی توجہ اور تاکید کی ہے، اسی وجہ سے ہے۔ پس عفت و پاک دامنی کی حفاظت اور حجاب اور عفت کی اس کو اہمیت دینا بہت اہم ترین مسائل ہیں۔ نمبر 6، خواتین کی تعلیم و تربیت کو اہمیت دینا۔ ایک اور مسئلہ خواتین کی تعلیم و تربیت کو اہمیت دینا ہے۔ میں نے بارہا اس مسئلے پر بہت تاکید کی ہے۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں خواتین کی تعلیم و تربیت ایک بہت عام اور رائج مسئلہ ہے، لیکن ان سب کے باوجود آج بھی بہت سے گھرانے ایسے ہیں جو تعلیم نسواں کے خلاف ہیں اور اپنی لڑکیوں کو تحصیل علم سے منع کرتے ہیں۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ جب تعلیمی ماحول و فضا غیر محفوظ اور خراب تھی، لیکن آج الحمدللہ اسلامی حکومت کا دورہ ہے۔ صفحہ 127۔ آج کا معاشرہ ایسا نہیں ہے، لہٰذا ان گھرانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی لڑکیوں کو تحصیل علم کی اجازت دیں تاکہ وہ درس حاصل کریں، مطالعہ کریں، کتاب پڑھیں اور دینی اور انسانی معارف اور لازمی تعلیمات سے آشنا ہوں، ان کی فکری صلاحیتیں پروان چڑھیں اور ان کے ذہن قدرت حاصل کریں۔ یہ کام بہت لازمی ہے اور اسے ہر صورت میں انجام پانا چاہیے۔ نمبر 7، حقوق نسواں سے تجاوز کرنے والوں سے قانونی کارروائی۔ حقوق نسواں کے دفاع کا آخری نقطہ یہ ہے کہ معاشرہ قانونی اور اخلاقی دونوں لحاظ سے خواتین پر تجاوز اور ظلم کرنے کو اپنا حق سمجھنے والے مردوں اور عورتوں کی سخت گرفت کرے، ان کے خلاف قانونی کارروائی کرے اور قانون بھی اس سلسلے میں سخت قسم کی سزاؤں کو معین کرے۔ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ مغربی ممالک اپنے بلند بانگ نعروں کے باوجود اپنے معاشرے کی عورت کو ابھی تک محفوظ نہیں بنا سکے ہیں، یعنی ابھی تک بہت سی ایسی خواتین ہیں جو اپنے گھروں میں اپنے شوہروں سے زد و کوب کا نشانہ بنتی ہیں اور بہت سی لڑکیاں اپنے باپ کے ہاتھوں زخمی ہوتی ہیں۔ اس بارے میں اعداد و شمار کمر شکن اور وحشتناک ہیں۔ اس کے علاوہ وہاں ایک چیز اور بھی موجود ہے اور وہ ہے قتل نفس۔ وہ لوگ بہت آسانی سے قتل کرتے ہیں اور خون بہاتے ہیں۔ قتل کرنے کی وہ قباحت اور برائی جو اسلامی ماحول اور معاشرے میں موجود ہے، ان کے ماحول اور معاشروں میں کہ جہاں انہیں معرفت الہی کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہے، وہاں موجود نہیں ہے۔ صفحہ 128۔
خواتین کا قتل و غارت ان بہت ہی قبیح اور نفرت انگیز برائیوں سے تعلق رکھتا ہے کہ جو آج مغربی ممالک بالخصوص بعض ممالک مثلاً امریکہ میں رائج ہے۔ خوش بختی سے یہ تمام چیزیں ہمارے ملک میں اس شدت اور آب و تاب سے موجود نہیں ہیں اور استثنائی مواقع کے سوا یہ کہیں اور نظر نہیں آتی ہیں۔ بہرحال خواتین کی نسبت ہر ظلم و ستم اور جسمانی تعرض و تجاوز کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جانی چاہیے تاکہ اسلامی معاشرہ اس مطلوبہ درجے تک پہنچ سکے کہ جسے اسلام چاہتا ہے۔ اگر کوئی ملک اپنے معاشرے کی خواتین کو اسلامی تعلیمات کے سائے میں اسلامی معارف سے آشنا کرے تو مجھے اس میں کوئی شک و تردد نہیں ہے کہ ملکی ترقی و پیش رفت دگنی اور چند زیادہ برابر ہو جائے گی۔ اگر خواتین اپنے وظائف و ذمہ داریوں کی سنگینی کا احساس کرتے ہوئے زندگی کے کسی شعبے اور میدان میں قدم رکھیں تو وہ خود اس شعبے کی ترقی چند برابر ہو جائے گی۔ مختلف شعبہ حیات میں خواتین کی موجودگی اور ان کے حاضر ہونے کی خصوصیت یہ ہے کہ جب بھی ایک عورت میدان میں قدم رکھتی ہے تو اس کا شوہر اور اس کے بچے بھی اس کے ساتھ اسی میدان میں قدم رکھتے ہیں، لیکن مرد کا کسی میدان عمل میں حاضر ہونا یہ معنی نہیں رکھتا بخلاف عورت کے۔ عورت جو گھر کی جان اور گھر کی روح رواں ہے، جب بھی ایک میدان میں قدم رکھتی ہے تو در حقیقت اپنے پورے گھر کو اس میدان میں لے آتی ہے۔ اسی لیے مختلف شعبہ زندگی میں خواتین کا فعال وجود بہت اہمیت کا حامل ہے۔ ایک اہم نکتہ، وہ اہم نکتہ یہ ہے کہ جسے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ خواتین کی مشکلات نے دراصل تاریخی اور قدیمی ظلم و ستم سے جنم لیا ہے۔ حاشیے میں ہے، اکتوبر 1997 میں تہران کے آزادی جم خانے میں خواتین کی ایک بڑی کانفرنس سے خطاب۔ اگر آج ایک مرد اپنی بیوی سے بہت نزاکت، اخلاق اور توجہ سے پیش آئے تو ممکن ہے کہ وہ اپنی زندگی اور گھر کی فضا میں اپنی بیوی کے ساتھ معاشرت میں اس پر ظلم نہ کرے، لیکن اگر مرد اس سلسلے میں اخلاق، توجہ، سنجیدگی اور تقوی کی رعایت نہ کرے تو اس کا لازمی نتیجہ بیوی پر ظلم کی صورت میں نکلے گا۔ مثلاً ایک عالم و فاضل اور تعلیم یافتہ عورت کا شوہر ان پڑھ ہو تو یہ ان پڑھ شوہر اپنی عالمہ و فاضلہ بیوی پر ظلم کرے گا۔ بہت سی ایسی مثالیں موجود ہیں کہ جہاں بیوی نے ڈاکٹریٹ کیا ہوا ہے اور ایک پڑھی لکھی خاتون ہے اور اس کا شوہر ان پڑھ یا کم تعلیم یافتہ ہے اور وہ گھر میں اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے۔ میری نظر میں اس مسئلے کی طرف بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، ورنہ بہت سے اجتماعی مسائل خود بخود حل ہو جاتے۔ لیکن میں یہ بھی نہیں کہتا ہوں کہ ان مسائل کے حل کے لیے اقدامات نہیں کرنے چاہیے اور انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دینا چاہیے کہ یہ خود بخود حل ہو جائیں گے، ہرگز نہیں۔ میری مراد یہ ہے کہ مسائل پر توجہ دینے اور انہیں حل کرنے کی رفتار اور طریقہ کار کو روز بروز بہتری کی طرف گامزن ہونا چاہیے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل قضاوت اور قاضی بننے کے سلسلے میں حوزہ علمیہ میں سنجیدہ بحث جاری ہے اور مختلف حضرات اس میں شریک ہیں۔ آپ کی رپورٹ میں نے دیکھا ہے کہ آپ نے ملکی قانون میں بہت سے مقامات کی نشاندہی کی ہے۔ میں ان مقامات کا ذکر نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ کون سا درست ہے اور کون سا غلط۔ آپ نے رپورٹ میں بہت سے اعتراضات، عیوب اور نقائص کو بیان کیا ہے کہ جن میں سے بعض بجا اور درست ہیں، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ آپ کی طرف سے پیش کیے گئے یہ اعتراضات اس طرح سے نہیں ہیں کہ جو ہر صورت میں ہماری موجودہ اور رائج فقہ سے تعارض رکھتے ہوں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن میں نے جن اعتراضات و نقاط کا مطالعہ کیا ہے اور اگر ان کے حقوق نظر سے اچھی طرح منظم کیا جائے تو وہ ہماری ملکی قانون میں بغیر اس کے کہ وہ ہماری رائج فقہ سے ٹکرائے تبدیلی کی جا سکتی ہے۔ میری نظر میں یہ بہت مثبت اور مفید ہے۔ اس سلسلے میں آپ خواتین کو کام کرنے کی ضرورت ہے اور یہ دوسرے بقیہ امور سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔